السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 20 اگست 2018 پیر کا دن ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی آپ کو اپڈیٹ مل سکے۔ دوستو، تقریباً تمام کمپنیز میں سعودی عرب میں عید کی چھٹیاں ہو رہی ہیں یا کل ہو جائیں گی، تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ عید کی چھٹیاں اس وقت کہاں گزارنے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ ہونے والوں کے اہل خانہ پابندی سے آزاد ہوں گے، جنرل سلمان الیحییٰ۔ حکومت پاکستان چاہے تو پاکستانی عازمین کو قبل از حج امیگریشن سہولت فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ مکہ روٹ کا منصوبہ کامیاب رہا، امیگریشن کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل جوازات جدہ میں ڈائریکٹر جنرل جوازات بریگیڈیئر جنرل سلمان الیحییٰ نے کہا کہ سعودی عرب میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم وہ افراد جنہیں سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کے اہل خانہ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ خلاف ورزی جو شخص کرتا ہے، سزا کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے، دوسرے نہیں۔ اہل خانہ کسی بھی وقت سعودی عرب آ جا سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے عازمین کو سعودی عرب آنے سے پہلے امیگریشن کی سہولت فراہم کرنے کی درخواست کی گئی تو اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل جوازات نے مزید کہا کہ خروج و لم یاد کی اصطلاح جن افراد پر استعمال کی جاتی ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو خروج عہدہ پر جا کر وقت پر واپس نہیں آتے۔ ایسے افراد کو جوازات کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ خروج و لم یاد کا نظام جن افراد پر لاگو ہوتا ہے، اس کے ذمہ دار وہ خود ہوتے ہیں، ان کے اہل خانہ نہیں۔ اس لیے پابندی ان افراد پر عائد کی جاتی ہے، ان کے اہل خانہ پر نہیں۔ ڈائریکٹر جنرل امیگریشن ایز پاسپورٹ کی جانب سے مکہ روٹ کا جو منصوبہ شروع کیا گیا ہے، جس میں عازمین کو سعودی عرب آنے سے پہلے ہی ان کے ملک میں امیگریشن کی سہولت کی فراہمی، خاص کر پاکستانی عازمین کے حوالے سے سوال پر ڈائریکٹر جنرل جوازات کا کہنا تھا کہ گزشتہ برس سے یہ سہولت ملائیشیا کے حاجیوں کو تجرباتی طور پر فراہم کی گئی تھی، جو کامیاب رہی۔ اس سال ملائیشیا کے تمام حاجی مکہ روٹ کی سہولت فراہم کی گئی، جس کے لیے انہیں حج ٹرمینل پر پہنچنے کے بعد امیگریشن کے لیے قطار میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ فلائٹ حج ٹرمینل پر اترتے وزارت صحت کی جانچ اور کسٹم کلیئرنس کے تمام مراحل سے گزر کر بسوں میں سوار ہونے تک صرف 25 منٹ لگتے ہیں۔ جوازات کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم وہ افراد جو ایگزٹ ری انٹری ویزے پر سعودی عرب سے جاتے ہیں اور چھٹی ختم ہونے پر واپس نہیں آتے، انہیں 3 برس کے لیے سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد عمرہ، حج، وزٹ یا کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے، بلکہ ان افراد کے لیے خلیجی ریاستوں کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جوازات کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ افراد ایک ہی صورت میں دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں، جس میں ان کا سابق کفیل چاہے تو ان کے لیے ویزے کا انتظام کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ فیملی ویزے کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر ایک شخص اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سعودی عرب میں مقیم ہے اور وہ اپنی فیملی کو خروج عہدہ پر سعودی عرب سے بھیج دیتا ہے، ایسی صورت میں فیملی صرف اسی کے زیر کفالت ہوگی اور وہ آئندہ نہ آنے کی پابندی سے آزاد ہوں گے۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ خروج عہدہ میں مدت ختم ہونے کے 1 ماہ بعد سربراہ خانہ سسٹم سے ان کے خروج عہدہ کو کینسل کروائے۔ ریاض 5 ہندوستانی اور 2 بنگلہ دیشیوں پر مشتمل گروہ گرفتار، پولیس ترجمان۔ چوری کی وارداتوں میں ملوث 3 سعودی بھی مختلف مقامات سے پکڑے گئے۔ ریجنل پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس انتہائی مستعدی سے کام کر رہی ہے۔ چوری اور دیگر جرائم میں ملوث 5 ہندوستانی 2 بنگلہ دیشیوں پر مشتمل گروہ کو گرفتار کر لیا، جو مختلف وارداتوں میں ملوث تھے۔ جاری بیان میں ریجنل پولیس ترجمان نے بتایا کہ مختلف تھانوں میں نامعلوم افراد کے خلاف چوریوں کے مقدمات درج تھے۔ پولیس نامعلوم گروہ کی تلاش میں تھی تاکہ انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا سکے۔ نامعلوم ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے جامع حکمت عملی مرتب کر کے مشکوک مقامات کی نگرانی شروع کر دی۔
تفتیشی ٹیم کے اہلکاروں نے ایک مشکوک شخص کو گرفتار کیا جو تانبے کے کیبل اور بجلی کے آلات چرا کر لے جا رہا تھا۔ ملزم نے دوران تفتیش اپنے ساتھیوں کی بھی نشاندہی کر دی۔ 7 رکنی گروہ میں 5 ہندوستانی اور 2 بنگلہ دیشی شامل تھے، جنہوں نے 26 وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ مسروقہ اشیاء کی مالیت 10 لاکھ ریال سے زائد بتائی جاتی ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں محکمہ تحقیقات کے سپرد کر دیا، جہاں ان کا مکمل چالان کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پولیس نے 3 رکنی سعودیوں پر مشتمل گروہ کو گرفتار کر لیا، جنہوں نے چوری کی 29 وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ ملزمان کے پاس سے نشاور گولیاں بھی برآمد ہوئیں۔ سرکاری قربانی اسکیم سے فائدہ اٹھایا جائے، المطلق۔ علماء بورڈ کے رکن شیخ عبداللہ مطلق نے ضیوف الرحمان سے کہا ہے کہ وہ آئی ڈی بی کی قربانی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں۔ سعودی عرب نے 1403 ہجری و مطابق 1983 میں اس کا سلسلہ شروع کیا تھا اور پھر اس کے انتظامات اسلامی ترقیاتی بینک کے سپرد کر دیے تھے۔ اس میں 40,000 سے زیادہ قصاب، معاون، جانوروں کے ڈاکٹر، شرعی امور کے نگران، دفتری کارکن، تکنیکی عملہ، اصلاح و مرمت، قیام و طعام اور ٹرانسپورٹ کے اہلکار کام کر رہے ہیں۔ 25 سے زیادہ عرب و مسلم ممالک کو قربانی کا گوشت بری، بحری اور فضائی راستوں کو منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ اسکیم ہر لحاظ سے مفید ہے، وقت کی بچت ہے، رقم معقول ہے، جبکہ گوشت سے صحیح معنوں میں بھرپور استفادہ بھی کیا جاتا ہے۔ 40 برس پہلے گورنر مدینہ حاجی کے روپ میں مدینہ منورہ کے موجودہ گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نے اب سے 40 برس پہلے شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے عہد میں 1974 کے دوران حج کا فریضہ انجام دیا تھا۔ اس وقت کی ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ کوچی سیلاب میں کوئی سعودی متاثر نہیں ہوا۔ ممبئی میں سعودی عرب کے قونصل جنرل سعد الگرنی نے بتایا کہ کیرلا کے ماتحت کوچی میں موجود تمام سعودی شہری بخیریت ہیں۔ کوئی بھی کوچی ایئرپورٹ بند ہونے پر متاثر نہیں ہوا۔ ایئرپورٹ سیلاب کی وجہ سے بند کیا گیا۔ الگرنی نے بتایا کہ ممبئی قونصل خانے کے اہلکار ترندم پہنچے ہوئے ہیں اور وہ سعودی شہریوں سے رابطے میں ہیں۔ 3 ہوٹل رہائش کے لیے حاصل کر لیے گئے ہیں، جبکہ کوچی سے انہیں ترندرم لانے کے لیے 4 بسوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ 100 سعودیوں کو ترندرم پہنچا دیا گیا۔ بعض سعودی بارشوں کا سلسلہ ہلکا ہو جانے پر کوچی نہ چھوڑنے کا عزم کر چکے ہیں۔ السعودی ایئر لائن ہفتے میں 14 پروازیں کوچی کے لیے مختص کیے ہوئے ہے۔ خیمہ بستی آباد 19 لاکھ سے زیادہ عازمین مینا پہنچ گئے۔ اب تک 19,66,461 عازمین مینا پہنچ چکے ہیں، جن میں سے 2 لاکھ عازمین اندرون ملک سے ہیں۔ محکمہ شماریات کے مطابق بیرون ملک سے اب تک 17,58,534 عازمین مینا پہنچ گئے، جبکہ داخلی عازمین کی کل تعداد 2,07,927 ہے۔ ان میں سے 1,14,645 سعودی شہری ہیں، جبکہ 93,282 غیر ملکی ہیں۔ غلاف کعبہ کل تبدیل ہوگا۔ نیا غلاف کعبہ کل 9 ذوالحج 1439 ہجری کو فجر کے بعد تبدیل کیا جائے گا۔ ہر سال وقوف عرفہ کے دن ہی پرانا غلاف اتار کر نیا غلاف کعبہ پر چڑھایا جاتا ہے۔ 160 ہنرمند اور تکنیکی کارکن یہ خدمت انجام دیں گے۔ یہ کام مسجد الحرام و مسجد نبوی امور کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس کی نگرانی میں انجام دیا جائے گا۔ حج موسم میں مطاف صرف طواف کے لیے مسجد الحرام و مسجد نبوی امور کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے حج موسم کے دوران مطاف کو صرف طواف کرنے والوں کے لیے مختص کر دیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ حجاج کو طواف میں سہولت و آسانی پیدا کرنے کی خاطر کیا۔ السدیس نے پابندی عائد کی ہے کہ حج موسم کے دوران مسجد الحرام میں نماز ادا کرنے والے مطاف کے سوا کہیں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے گورنر مکہ مکرمہ اور سربراہ مرکزی حج کمیٹی شہزادہ خالد الفیصل نے ہدایت جاری کی تھی کہ حرمین شریفین کے زائرین کو معیاری سے معیاری خدمات فراہم کی جائیں اور مسجد الحرام میں انتظامات کرنے والے تمام ادارے ایک ٹیم کے طور پر کام کریں۔ مطاف کو معتمرین اور طواف کرنے والوں کے لیے مختص کر دیا جائے۔ افریقی حاجی کے دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں 55 سالہ افریقی حاجی کے دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ دل کا شدید عارضہ لاحق ہوا تھا۔ ہلال احمر کے اہلکاروں نے مسجد الحرام کے شاہ عبدالعزیز دروازے پر افریقی حاجی کو متاثر پا کر فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے افریقی حاجی کے دل نے دوبارہ دھڑکنا شروع کر دیا۔
पाकिस्तानी हाजी की एंजियोग्राफी। मक्का मुकरमा में किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी के मातहत अमराज कल्ब के मरकज में एक पाकिस्तानी हाजी की जिंदगी बचा ली गई। 50 साल हाजी को दिल का दौरा पड़ा था। इंजमाद खून का आर्जा लाहक हो गया था। अमराज कल्ब मरकज के डॉक्टरों ने तिबी मुआयना करते ही एंजियोग्राफी का फैसला किया। पाकिस्तानी हाजी की एक शरियान बंद थी जिसे खोल दिया गया। पाकिस्तानी हाजी ने 10 बरस पहले कब ओपन हार्ट सर्जरी भी कराई हुई थी। हज पर सरहदों की हिफाजत के लिए मुस्तैद है वजारत दिफा। सऊदी वजारत दिफा ने हज मौसम के दौरान मशार मुक़द्दसा और सऊदी अरब की बर्री, बहरी और फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए इंतहाई मुस्तैदी का ऐलान कर दिया। वजारत ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बयान जारी करते हुए तवज्जो दिलाई कि इन दिनों जबकि दुनिया भर से लाखों ज़ियूफ़ुर रहमान फरीज़ा हज की अदायगी के लिए अर्ज़ मुक़द्दस पहुँचे हैं, इस मौके पर सऊदी अरब की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर तरह के असलह से आरास्ता तरबियत याफ्ता अफवाज अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं। जी तो दोस्तों, ये था आज 20 अगस्त 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।